हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगी, जिसकी राइटर है राहत जबीन। किस्त नंबर 19 पार्ट 2। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मानने वाली बात तो नहीं है, एक अच्छा खासा जी होश इंसान ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करे। सानिया ठंडी होकर बैठ गई मगर तन से बाज ना आई। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई कमज़ोर पहलू होता है। मेरा बेटा हीरा है इरम, इसकी ज़ात में और कोई हामी नहीं। उन्होंने शफकत भरे लहजे में इरम को पुकारा तो बेख्तियार इन्हें देखने लगी। और मैं इस बात को हाईलाइट तब करती जब मानी को मुस्तकिल हमारे साथ रहना होता। ज़ारा अफ़ान की पुप्पी की बेटी है और मेरे लिए बेटी की तरह ही है। सब कुछ मेरी मर्ज़ी से हुआ है। वो ससुराल में एडजस्ट कर जाएगी तो बेटे को ले जाएगी। मैं चाय बनाती हूँ। अब इस किस्से में रहा क्या था, सानिया बदमज़ा होकर उठ गई। इस मामले को हमारे बच्चों की तरफ से भी मिस हैंडल किया गया है। तौफीक साहब ने अबैद को देखा तो वो शर्मिंदा सा हो गया। इरम को इस तरह लेकर नहीं आना चाहिए था। बाप को कॉल कर लेता या माँ को साथ ले जाता तो मामलात इतने ख़राब ना होते। खुद इरम का शर्मिंदगी से बुरा हाल था। अफान ने कितनी दस्तक दी, बार बार कहा कि वो इसकी पूरी बात सुन ले। क्या पता वो खुद ही वजाहत भी कर देता। इरम बेटा, हमें घर जाना है, हाजरा ने कहा तो उसे नई फिक्र लाहक हुई। अफ़ान का सामना कैसे करोगी, क्या सोचते होंगे, मैं इतनी जज्बाती लड़की हूँ। हाँ तो सोचा करें खुद भी तो, शाम को वलीमा भी है। हाजरा की बात ने इसके ख्यालों को ब्रेक लगा दी। ओहो, तुम्हारे अरमानों पर तो ओस पड़ गई। तुम्हारे हाथ तो अच्छे खासे तमाशा लगा हुआ था। राबिया ने जहाँ शुक्र अदा किया वहीं सानिया को छेड़ने लगी। दोनों माँ के पास लेटी थीं। रहने भी दो, इसके नसीब कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। सानिया ने तरबूज खाते हुए इतराफ़ किया। तुम्हें इससे दुश्मनी क्या है? कोई दुश्मनी नहीं, मगर इंसान की ज़िंदगी में कोई कमी तो होनी चाहिए। या अल्लाह ताला ने सारी कमियाँ हमारे लिए ही रखी हैं। वो चिढ़ गई। तुम दूसरों से हसद करना छोड़ दो तो शायद तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में सुकून लगे। राबिया ने टोका। मैं किसी से हसद नहीं करती। वो बुरा मान गई, लेकिन गरूर का सर नीचा होना चाहिए। इस फैमिली के किसी बंदे में गरूर नहीं है, राबिया ने साफ लफ्जों में कहा। तुम्हें क्या पता खुद को कितना अक्लमंद नेक पाक समझते हैं। मुझे इंसान की ये साइकी कभी समझ में नहीं आई। खुद को अक्लमंद साबित करने के लिए दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। खास तौर पर औरतें अपने आप को सुगर दिखाने के लिए दूसरों को फजूल खर्च बना देती हैं, बदसलीका साबित करती हैं। हम खुद को बुलंद करने के लिए दूसरों को नीचा क्यों दिखाते हैं? हम खुद अपने बलबूते पर, इस मियार पर क्यों नहीं पहुँचते? सानिया ने ठंडी सांस भरी। ये ना असल में इन्हीं की फैमिली का हिस्सा है। पता नहीं यहाँ कैसे पैदा हो गई। और तुम पुप्पो की फैमिली का हिस्सा लगती हो। पता नहीं यहाँ क्यों पैदा हो गई। राबिया ने तुरंत जवाब दिया। भाई, मैंने कहा था कि इनकी गुट्टी दिलवाएं। सानिया ने हमेशा वाला शिकवा किया। मुझे कौन सा शौक था, तुम्हारी दादी ने दिलवाई थी। अब पता नहीं अंदर बैठी दादी के कान बाहर लगे थे या नादरा की आवाज़ बुलंद थी। वहाँ से पत्थर की तरह लुढ़क कर जवाब बाहर आया। इस जुर्म में दादी को फांसी चढ़ा दो। नादरा ने माथे पर हाथ मारा। राबिया हंसते हंसते उठकर दादी से मिलने चली गई। तुम भी जाकर माथा टेकाओ दरबारे दादी में, वरना एतराज़ करेंगी। नादरा ने टोका दिया। रहने दे, इन्हें मेरे यहाँ ज़्यादा आने पर एतराज़ होता है। इनका दिल तो यही चाहता है मैं बैठी अपनी सास के पाँव दबाती रहूं। सारी ज़िंदगी मुझसे यही कुछ तो करवाया है। नादरा को अपने दुख याद आ गए। जो ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं वो दूसरों को क्यों मिल जाती है। सानिया के लहजे में हसरत सी दर आई। जो कुछ भी हो जाए इरम के साथ अच्छा ही होता है। अब बच्चा भी अफान का नहीं निकला। शानदार घर, शानदार शौहर, सब कुछ प्लेट में रखा मिल गया। बीमार सास कब तक जिएगी। वो अपने हसद की आग में सुलगने लगी थी, धीरे धीरे राख होने लगी थी, मगर इस बात का एहसास ही ना था। रहने ही दो, ये बीमार सांसें इतनी जल्दी कहाँ टिकट कटवाती हैं। नादरा ने कीना तोस निगाहों से दादी के कमरे की तरफ देखा। इनका देखना लिख लिया गया था। इनके सवाक अल्फाज इन्हीं के गले का तोप बनने वाले थे। इसीलिए तो कहा गया है कि इंसान जल्दबाज है, इंसान खसारे में है। ईरम ने हाथों को खोलते बंद करते सामने दरवाजे को देखा। इसको खोलकर निकल जाना आसान लगता था, मगर अंदर जाना दुश्वार। जिंदगी में पहला इम्तिहान आया और तुम वहाँ से भाग आई। तुमसे इस नादानी की उम्मीद नहीं थी बच्चे। वो बाप से मिलने गई तो उन्होंने अफसरगी से कहा, आई एम सॉरी अब्बू। वो बेहद शर्मिंदा थी। कोई बात नहीं, मुश्किल हालात में इंसान को अपनी हकीकत पता चलती है, वरना तो हम खुद को बहुत अक्लमंद, बहुत ज़हीन समझते रहते हैं। मुझे एहसास है मैं वहाँ रुक जाती, सिचुएशन को समझ लेती, बात तो कर लेती, यहाँ ये तमाशा ना होता। अपनी गलतियों से सीखो। औरत घर की बुनियाद होती है। बुनियादें कमज़ोर हो गई तो घर कैसे चलेगा। इरम ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। बाहर दिन की रोशनी तपश और गर्मी थी। अंदर सुकून अमेज़ ठंडक, नीम तारीकी और खामोशी थी। वो बेड पर नींद दराज था और मानी इसके सीने पर सर रख के शायद सोना चाहता था। आहट पर सर उठाकर देखने लगा, जबकि अफान ने उसे देखने की बजाय मानी के बालों से खेलना शुरू कर दिया। इरम करीब आई। इतनी बेतकल्लुफ़ी तो नहीं होनी थी, फ़ौरन शुरू हो जाती हो। बमुश्किल सलाम कर पाई, जिसका संजीदा सा जवाब आ गया। लाइट जला लूं? इसने मद्दम आवाज़ में पूछा। नहीं, मानी को सोना है, रखाई भरा जवाब।
مانی اپنا نام سن کر کھلکھلا کر ہنسا۔ عفان کے جواب سے زیادہ مانی کی ہنسی نے اسے کھینچ لیا۔ وہ جو بیڈ کے قریب آ گئی تھی، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مانی سے مخاطب ہوئی۔ ہائے مانی، میں تمہاری چاچی ہوں۔ عفان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا، گویا ہاجرہ باز نہیں آئی تھی۔ مانی نے عفان کی بغل میں منہ چھپا لیا۔ اس کی ماں بننے کا حوصلہ ہے تو بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھنے لگی تھی کہ عفان بول اٹھا۔ اس کا آنا آمد بہار کا سندیسہ تھا۔ دل کا موسم بدل گیا تھا مگر انا آڑے آ رہی تھی۔ ارم بیٹھ گئی۔ رشتے اپنی اصل شکل میں ہی اچھے لگتے ہیں عفان، اس نے دھیرے دھیرے سے مانی کا پیر سے ہلایا۔ مانی نے ہنستے ہوئے پیر کھینچ لیا۔ چاچی بہت اچھی ہیں مانی، آپ سے بہت پیار کریں گی، لیکن چاچی آپ کی ماں نہیں بن سکتی، لیکن آپ کی دوست بن جائے گی، ہم بہت کھیلا کریں گے۔ وہ بچے سے مخاطب تھی۔ نرم آواز، خوبصورت لہجہ، جو اس کی شخصیت تھا۔ بچے کو اس کی کلائی میں پہنے کنگن سے متوجہ کر لیا۔ ارم نے کلائی سامنے کر دی۔ اس نے اتارنے کی کوشش کی تو اتار کر ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے پہنانا چاہا تو پہن لیا۔ اس چھوٹے سے منظر میں کیا تھا؟ عفان نے الجھ کر دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں اب کنگن کھیل رہے تھے اور مگن تھے۔ اس نے جھوٹ کھیلنے کی کوشش کی، جو بے وقوفوں کی طرح ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مانی ارم کے ہاتھوں پر رچی مہندی کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ ارم کبھی ہاتھوں کو کھولتی، کبھی بند کرتی، پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑتے۔ مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، ارم نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ عفان نے جھوٹ بولا، یہ اس کی غلطی تھی۔ ارم نے بغیر کسی سے کہے سنے گھر چھوڑا۔ یہ ارم کی غلطی تھی اور ارم کو اپنی غلطی سے سیکھنا اور انہیں سدھارنا آتا تھا۔ انسان کو مشکل حالات میں اپنی حیثیت اور صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں آپ سے وابستہ رشتوں کو اہمیت نہیں دوں گی؟ ماں نے کہا تھا کہ زندگی شوہر کے ساتھ خوشیوں کا جھولا جھولنے کا نام نہیں ہے، اس کی ذمہ داریاں بانٹنے کا نام ہی ہے۔ اسے یہ اعتبار دلا دو، وہ تمہارا ہو کر رہے گا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، مانی کو زندگی میں کسی رشتے کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میرا بچہ سمجھ کر میری بیوی سنبھال لے گی، یتیم سمجھ کر اسے۔ اس کی آواز مدھم اور سنجیدہ تھی اور وہ بھول چکا تھا کہ وہ دیر تک اس سے بات نہ کرنے کا سوچ کر بیٹھا تھا۔ غلط سوچا تھا۔ ارم اس کی طرف متوجہ آئی۔ مجھ جیسی لڑکی جس نے اپنے سارے جذبے اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھے ہوں، اس کے لیے یہ بات کتنی تکلیف دہ تھی کہ اس کا شوہر ایک بڑھتا ہوا انسان ہے، اس کے جذبے، اس کا لمس، اس کی محبت باسی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ لڑکیاں اتنی گہرائی میں سوچتی ہیں۔ عفان نے بہت غور سے ارم کو دیکھا۔ کبھی کبھی چھپا لینا مسائل کو بڑھا دیتا ہے، بھاگ جانا بھی مسائل کو بڑھا دیتا ہے۔ عفان نے ترنت جواب دیا تو ارم شرمندہ ہو گئی، پھر ناراضی سے اسے دیکھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کے اس جھوٹ نے مجھے کتنی تکلیف پہنچائی تھی اور تمہارے اس طرح جانے سے مجھے کتنا ہرٹ کیا تھا؟ عفان نے اس کا بازو کھینچا۔ مانی نے زور کی چیخ ماری۔ عفان نے گھبرا کر بازو چھوڑ دیا۔ ارم کو ہنسی آ گئی۔ کچھ دیر میں ان تینوں کی ہنسی کمرے کی پرسکون فضا میں پھول کھلانے لگی۔ وسیم آیا بیٹھا تھا اور وہی رٹ شادی کی تاریخ لے کر آئے۔ نادرہ نے ثانیہ کو بھی بلا لیا۔ ان کا تو ارادہ ہی نہ تھا، اب ثانیہ ہی کچھ کر سکتی تھی۔ کر لیں گے شادی، جلدی کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے؟ وسیم نے اسے گھورا۔ جلدی میں سب کچھ ہو گیا۔ ہم لوگ تو نتاشا کی فیملی کو جانتے بھی نہیں۔ تم نہیں جانتی؟ وسیم کے لہجے میں طنز اور ڈر آیا۔ میرا مطلب ہے کہ ان کا اور ہمارا ماحول بہت مختلف ہے۔ دادی نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ وسیم ان کے لیے کیک پیس لایا تھا، وہی کھا کر تازہ دم ہو کر بیٹھی تھی۔ پہلے ان کے گن گاتے نہیں تھکتی تھی، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیڑے کیسے نکالوں۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ ان ماں بیٹی کا کوئی ارادہ نہیں، یہ اس طرح لٹکا کر تمہاری منگنی تڑوا دیں گی۔ دادی نے پوپلے منہ سے گویا پتھر ہی لڑکا دیے۔ آپ کے منہ سے نہ کبھی کوئی اچھی بات نکلی۔ نادرہ نے دانت پیسے۔ میں کون سا اپنے بھائی کی دشمن ہوں، بس جلد بازی میں غلط فیصلہ ہو گیا۔ نتاشا بہت خود پسند اور مغرور لڑکی ہے، سن لیا؟ دادی کی ہنسی معنی خیز تھی۔ وسیم نے کھا جانے والی نظروں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ہم اس سے کہیں اچھی لڑکی ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ آپ کی زندگی اور گھر کو جنت بنا دے گی۔ فی الحال تو تم اپنے گھر جاؤ اور عبید کی زندگی کو جنت بناؤ۔ وسیم کا ضبط جواب دے گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثانیہ کو برا لگا۔ جب شادی کی تاریخ طے ہوگی تو تمہیں بھی کارڈ مل جائے گا۔ وسیم نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ امی سن رہی ہیں؟ ثانیہ نے صدمے سے ماں کو دیکھا۔ نتاشا بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ ہماری شادی نہیں ہونے دو گی۔ وسیم کی بات ماں بیٹی کے تلوے پر لگی اور سر پر جا کر بھی نہ بجھی۔ دادی نے فٹ اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ ابھی اس گھر میں آئی نہیں اور اس نے ابھی سے ثانیہ کے خلاف تمہیں بھڑکانا شروع کر دیا۔ نادرہ نے غصے سے کہا۔ اس سے بھی کہیں کہ میرے معاملات سے دور رہے، شادی شدہ ہے، اپنے گھر پر توجہ دے۔ وسیم نے رکھائی سے جواب دیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے اسے شادی کرتے ہیں۔ ثانیہ تڑپ کر کھڑی ہوئی۔ دیکھ رہی ہیں دادی، میں تو کب سے یہ تماشے دیکھتی ہوں، تمہیں بھی ابھی نظر آئے، لیکن میں یہ تماشے زندگی زیادہ دیر نہیں دیکھوں گا۔ ہر کوئی سن لے، ابا آ جائیں تو بات کرتا ہوں۔ وہ غصے سے حتمی انداز میں کہہ کر چلا گیا۔ کوئی ضرورت نہیں اماں، کوئی طریق لینے نہیں جائے گا۔ ثانیہ نے غصے سے اسے جاتے دیکھا۔
وہ مانے گا؟ نادرا کو بیٹے کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ تو آپ بھی نہ مانیں؟ کب تک شور کرے گا؟ نتاشا کی صورت میں عذاب اس گھر میں اترے گا؟ دیکھ نہیں رہی ابھی سے کیسے قابو کر رکھا ہے؟ ابھی سے یہ حال ہے تو بعد میں کیا کرے گا؟ وہ عبید نہیں ہے، وہ اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نہیں مانے تو جا کر عدالت میں نکاح پڑھوا لے گا۔ دادی کو عادت تھی ہر کسی کو آئینہ دکھانے کی، ہر بات میں ہمارا ذکر ضروری ہے۔ ثانیہ ان پر ہی چڑھ دوڑی۔ ہاں چھوڑ، میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، دادی نے غصے سے کہا۔ اماں، ثانیہ نے ماں کی طرف دیکھا، لہجہ حتمی اور قطعی تھا۔ آپ تاریخ لینے نہیں جائیں گی؟ باقی رہی نتاشا تو اس سے میں نپٹ لوں گی۔ نادرا نے اس بات میں گردن تو ہلا دی مگر وہ اندر سے پریشان ہے، یہ ان کے چہرے سے ظاہر تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا وہ ہماری شادی نہیں ہونے دے گی، کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور کریٹ کرے گی۔ مخصوص ریسٹورینٹ کی مخصوص میز پر بیٹھی وہ اداسی سے کہہ رہی تھی میں اس کا پابند نہیں ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں، کم از کم میرے معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وسیم نے تسلی دی۔ ان کے سامنے رکھا کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا، ذہن اور دل الجھے ہوئے تھے۔ تو لذیذ کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ وہ بہت عجیب نیچر کی مالک ہے، نہ اس کی محبت اچھی نہ نفرت۔ وسیم کو ہلکی سی شرمندگی نے گھیر لیا۔ وہ اس کی بہن کی بات کر رہی تھی۔ وسیم کا لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا۔ بس گھر کا چھوٹا بچہ تھی تو اماں نے سر پر چڑھا لیا، منہ بھرتی تو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ جس کو جو بات سنانا ہوتی ہے ثانیہ کے منہ سے کھلوا دیتی، اس لیے تو ڈر لگتا ہے۔ نتاشا نے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ ارم کو تمہاری زندگی سے نکال سکتی ہے تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟ ارم کے انکار کا ثانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے اپنے غرور میں مجھے انکار کیا۔ جانتے ہو کیوں کیا تھا؟ نتاشا کے لہجے میں کچھ تو ایسا ہے کہ وسیم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں کیا تھا؟ نتاشا نے گہری سانس بھری۔ کیونکہ ثانیہ نہیں چاہتی تھی کہ ارم کی شادی تم سے ہو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ الجھ گیا۔ میرے دل میں بہت بوجھ ہے وسیم۔ نتاشا کا لہجہ اداس ہوا۔ بہت بار سوچا کہ تمہیں بتا دوں لیکن ہمت نہیں ہوئی، لیکن اب میں نہیں چاہتی کہ ہمارے نئے رشتے کی بنیاد کسی جھوٹ پر ہو۔ نتاشا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو۔ میرا یقین کرو، مجھے ثانیہ نے کبھی نہیں بتایا کہ تم ارم سے محبت کرتے ہو۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ نتاشا میں تمہیں اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہوں اور میرا بھائی بھی تمہیں پسند کرتا ہے۔ یاد ہے شادی پر ہونے والی ہماری پہلی ملاقات؟ یہ باتیں اس کے بعد ہی شروع ہوئیں۔ پھر؟ نتاشا نے ذرا سا توقف کیا۔ وسیم دم بخود سا سن رہا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ ارم نے تمہیں پھنسا لیا ہے اور تمہیں مجبوراً ارم سے منگنی کرنی پڑ رہی ہے۔ وسیم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے مجھے وہاں بلایا، ارم کے گھر۔ مجھے ذرا بھی پتہ نہیں تھا کہ تم سچ میں ارم سے محبت کرتے ہو تو کبھی وہاں نہ جاتی۔ سچویشن ہی ایسی ہو گئی تھی کہ ارم کو اپنی نیک نامی بچانے کے لیے انکار کرنا پڑا تھا۔ نتاشا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں مگر وہ انہیں پی رہی تھی۔ وسیم کی آنکھوں میں لالی اتر آئی۔ ثانیہ سب کچھ میرے سر پر تھوپ رہی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں رہو نہ رہو، لیکن اس سے پہلے کہ میرے حوالے سے کوئی جھوٹ بولے میں تمہیں سب سچ بتا دوں گی۔ سچ؟ آنسوؤں میں بھیگا سچ؟ جس طرح مرد کے مکر عورت نہیں جان سکتی، اس طرح عورت کے آنسوؤں میں بھیگے جھوٹ میں لترے سچ کو کبھی مرد نہیں جان سکتا۔ سامنے بیٹھے مرد کے دماغ پر غبار چھانے لگا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ نتاشا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر تشویش سے کہا۔ وسیم نے رکی ہوئی سانس کو بمشکل کھینچا۔ پلیز کچھ تو بولو۔ بولنے کے قابل ہی کہاں رہا ہوں؟ اسے اپنی ہی آواز اجنبی لگی۔ میں بہت شرمندہ ہوں وسیم، آئی ایم سوری۔ وسیم کی آواز گونگی ہو گئی، لفظ کھو سے گئے۔ وہ کہے تو کیا کہے؟ نتاشا نے کچھ کہنا چاہا کہ میز پر رکھا نتاشا کا موبائل بجا۔ کال ثانیہ کی تھی۔ نتاشا نے وسیم کو دیکھا۔ بات کرو، وسیم نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ نتاشا نے کال لے کر اسپیکر آن کر دیا۔ کال ملتے ہی ثانیہ کی چلاتی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ تم کس قدر گھٹیا لڑکی ہو نتاشا۔ انگنا پھول کھلیں گی نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے میں جلدی اپلوڈ کروں گی۔ کل میں آپ لوگ کے لیے لے کر آؤں گی ایک نیا افسانہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔